نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو شدید فرشتے مسلط ہوں گے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں گے اور وہی کچھ کریں گے جو حکم دیے جائیں گے۔ اے لوگو جنہوں نے کفر کیا، آج معذرتیں نہ کرو، یقیناً تم تو وہی بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہم پر مکمل کر دے اور ہم کو بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک مثال بیان کرتا ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، وہ ان کو اللہ سے کچھ بھی نہ بچا سکے، اور کہہ دیا گیا کہ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ اور اللہ ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی، جب وہ کہنے لگی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا
اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی۔ محترم خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ التحریم جو 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، اس کی آخری 6 آیات 6 سے 12 تک پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اس کی کتابوں کو مانتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں، وہ ایمان والے کہلاتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب ایمان والوں میں سے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطاب پھر ہم سے ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایات اور یہ نصیحت ہمارے لیے ہے۔ عام طور پر جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات تو صحابہ کرام کو کہی گئی، جب کافروں کی بات ہے تو یہ ابو جہل وغیرہ کی بات ہے، منافقوں کی بات ہے تو عبداللہ بن ابی کی بات ہے اور اس کے ساتھیوں کی، اہل کتاب کی بات ہے تو یہود و نصارہ کی بات ہے، اور ہم کم ہی اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کوئی بات ہمارے لیے بھی ہے، اس میں سے کوئی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اگر منافقین کی بات ہے، کفار کی بات ہے، یہود و نصارہ کی بات ہے تو اس سے بھی ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے کہ کہنے کو تو وہ سب بھی انسان تھے نا، لیکن کون سی ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی اور ان سے ناراضگی کا اظہار کیا، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو اس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے کہ انسان ایک بات کا دل میں یقین کرتا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے۔ ہم نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ دنیا خود نہیں بنی، اس کے بنانے سے بنی۔ اس نے یہ دنیا بنا کر ایسے چھوڑ نہیں دی کہ جس کا جو دل چاہے کرے، اس نے انسانوں کی ہدایت کا بھی انتظام فرمایا اور اس ہدایت میں بہت سے رسول بھیجے، رسول کتاب بھی لے کر آئے۔ ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر قرآن حکیم نازل ہوا، جو دنیا کی سب سے سچی کتاب ہے، جو ہدایت کی کتاب ہے، وہ ہمارے پاس لے کر آئے اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا، کتاب نے اور رسول نے، کہ اے لوگو، اس دنیا میں رہنے کے بعد ایک دن تمہیں یہاں سے جانا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ہم سب دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ آج تک دنیا میں آئے ہیں ان سب کو واپس جانا پڑے، خواہ وہ انبیاء تھے، اولیاء تھے، خواہ وہ نیک لوگ تھے یا وہ عام لوگ تھے، کوئی بھی جو تھا، جو بھی روح ایک دفعہ دنیا میں آئی اس کو واپس جانا پڑا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر شخص کو واپس ہونا ہے۔ اور یہ بات ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روز سورج نکلتا ہے تو غروب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ اگر غروب ہوا تو ہوا رہا، پتے نکلتے ہیں پھر مرجھا جاتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ پھول کھلتے ہیں مرجھا جاتے ہیں، دن رات میں بدل جاتی ہے۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے سب چلے جائیں گے اپنے اپنے گھر کو۔ اس وقت یہاں ہم سب کے مل بیٹھنے سے ایک رونق ہے، ایک میلے کا سا سما ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ سب چلے جائیں گے تو کمرہ خالی رہ جائے گا۔ اسی طرح خاندان بنتے ہیں، ختم ہو کے رہ جاتے ہیں، مختلف طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کی، لوگ جمع ہوتے ہیں پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا نظام ہے ہی اس طرح، ہر چیز کے صرف سامنے کا حصہ نہیں، اس کا دوسرا حصہ بھی لازم ہے۔ تصویر کا صرف ایک رخ نہیں ہوتا، دوسرا بھی ہوتا ہے۔ انسان کا صرف سامنے کا حصہ نہیں ہوتا، پیچھے کا بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ ہر چیز کے دو رخ ہیں، زندگی کے بھی دو رخ ہیں۔ ایک رخ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے اور دوسرا رخ آخرت میں نظر آئے گا، اور یہ ایک یقینی بات ہے، پکی بات ہے۔ ہم سب کو واپس جانا ہے،
اور واپس جا کر کہاں رہنا ہے، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق رستہ دکھایا جائے گا کہ تمہارا گریڈ یہ ہے تم یہاں جاؤ، تمہارا یہ ہے تم وہاں جاؤ. وہاں پر نہ کسی کی شکل و صورت دیکھی جائے گی، نہ کسی کا مال دیکھا جائے گا، نہ کسی کی دنیاوی شان دیکھی جائے گی. وہاں کوئی چیز کام نہ آئے گی. وہاں پر انسان سے پوچھا یہ جائے گا کہ دنیا میں جو کچھ میں نے نعمتیں دی تھی، جو وقت میں نے تمہیں دیا تھا، اس کو تم نے استعمال کیسے کیا. دیکھیں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں جن کو ملا کے ہمارا حساب ہونا. ایک تو جو بھی نعمتیں ہم کو ملی، اور دوسرے جو زندگی ہم کو ملی. ہم کسی وقت بھی دنیا میں وقت سے خالی نہیں، چاہے ہم سو رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، گھوم رہے ہوں، کچھ کر رہے ہوں، ہم ہر وقت کی نعمت استعمال کرتے ہیں. اور دوسری چیز کہ کوئی نہ کوئی نعمت استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بیک وقت ایک سے زیادہ نعمتیں بھی استعمال کرتے ہیں. کبھی ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، کھا بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، سوکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جتنی بھی نعمتیں ہیں، کبھی ہم اولاد بچوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کوئی اور دنیا کی چیز دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اور ساتھ یہ جو وقت ہے، ان دونوں کو ملا کر پوچھا یہ جائے گا کہ جتنی تمہاری زندگی تھی، لائف ٹائم تھا، جو تمہارا دنیا کا وقت تھا، اس میں جو کچھ تمہیں دیا گیا اس کو تم نے استعمال کیسے کیا، کیا کر کے آئے ہو. جو کر کے آئے ہو نا، جو اس کا نتیجہ نکلے گا، نعمتیں پلس وقت اور اس کے بعد اس کا نتیجہ، کیا کر کے آئے ہو. جو چیز ساتھ لایا ہے اس کے مطابق اب اس کو ٹھکانہ ملنے والا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ ابن آدم کے قدم میدان حشر سے ٹل نہ سکیں گے. انسان کا قدم وہاں سے اٹھ نہیں سکے گا، کہیں بھاگ نہیں سکے گا، کہیں جا نہیں سکے گا جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے. نمبر ایک ہے کہ عمر یہ جو وقت ملا یہ کس کام میں لگایا، مال کہاں سے آیا اور کہاں لگایا. مال کے بارے میں دو سوال ہیں، کہاں سے لائے اور کس طرف لگایا. مثلا اس وقت جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے یہ کہاں سے لیا تھا اور کس کام میں لگایا. اسی طرح جو کچھ ہم کھاتے ہیں کہاں سے آتا تھا اور کس طرح اس کو استعمال کیا یا ضائع کیا، کیا کیا اس کا. اپنا تھا مال کے کسی اور کا چرایا تھا، رشوت لی تھی یا چوری کی تھی یا کسی یتیم کا حق مارا تھا، کیا کیا تھا. سود کا پیسہ تھا، حرام کا تھا، حلال کا تھا. اگر کاروبار کیا تھا اس میں ملاوٹ کی تھی یا لوگوں کے ساتھ صحیح معاملہ کیا تھا. کم تولا تھا یا پورا تولا تھا. اگر کسی دفتر میں جاب کرتے تھے تو ٹائم بھی پورا کرتے تھے کہ ایسے ہی بس ٹال مٹول کر کے وقت پاس کر کے آ جاتے تھے. یعنی جو بھی تم نے مال کمایا وہ کہاں سے لائے. ایسا تو نہیں کہ تمہارے خاندان میں کوئی فوت ہو گیا اور یتیم بچوں کا مال تم نے ہڑپ کر لیا. ایسا تو نہیں کہ تم نے زبردستی کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا. ایسا تو نہیں کہ کسی کے بغیر اجازت اس کا مال اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور تم اس کو اڑا لے گئے. ایسا تو نہیں کہ تو لوگوں کو فراڈ اور فریب کر کے غبن کر لیا ان کا پیسہ. کہاں سے آیا تھا یہ پیسہ، وہ لگایا کس کام پر. جہاں لگایا وہاں لگانے کی ضرورت بھی تھی یا صرف اسراف، دکھاوا کہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میں اتنا بڑا ہوں. اب دیکھیں ہماری شادی بیاہوں پہ کیا ہوتا ہے. شادی بیاہ تو چلو ایک طرف رہے، جو ہماری غمی پہ خرچ ہوتا ہے. کوئی فوت ہو جاتا ہے، کتنی کتنی دیگیں پکتی ہیں، کیا کیا کھانے پکتے ہیں، کیا کچھ رسم و رواج بن چکے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا نہیں کہ یہ سب کچھ تم نے کس کی اتھارٹی پہ کیا تھا، کس سے پوچھ کے کیا تھا، کس نے تمہیں یہ سب کچھ کرنے کا کہا تھا. یہ بالکل ایسے نہیں جیسے آپ اپنے سروینٹ کو پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ یہ چیز خرید لاؤ، اور آپ اس کو دیتے ہیں پیسے جاؤ سبزی لے آؤ، اور وہ راستے سے غبارے خرید کے آ کے ٹافیاں خرید کے بیٹھ جاتا ہے. کچھ ٹافیاں کھاتا ہے اور غباروں سے کھیلتا ہے اور آپ پوچھتے ہیں یہ کیا، تو کہتے ہیں میں خوش ہو رہا ہوں.
مجھے پیسے مل گئے، میں اب خوشیاں منا رہا ہوں. ہم بھی تو یہ کر رہے ہیں نا کہ دنیا میں خوشیاں منا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں رشتہ دار کا حق ہے، یتیم کا حق ہے، مسکین کا حق ہے، سوالی کا حق ہے، محروم کا حق ہے، لا علم کا حق ہے، جن کے پاس اسکول نہیں ان کا حق ہے، جو بیمار ہے ان کا حق ہے، جو بھوکے ہیں ان کا حق ہے. کہاں سوچتے ہیں ہم صرف جب پیسہ جمع کرتے تو یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بچے کی شادی پہ کتنا لگانا ہے، مہندی کے فنکشن پہ کتنا لگے گا، ولیمے پہ کتنا خرچہ آئے گا، اس کے لیے کتنا جمع ہو گیا، کتنا رہ گیا، اور زیور پہ کتنا ہوگا، کپڑوں پہ کتنا ہوگا. سارا کچھ انہی چیزوں پہ تو خرچ کرنے کا سوچتے رہتے ہیں. گھر میں یہ فرنیچر ہو گیا، اب یہ مزید آنا چاہیے، یہی چیزیں تو سوچتے رہتے ہیں. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ جو مال تم نے کمایا تھا، پہلی بات یہ کہ لائے کہاں سے تھے، دوسری بات یہ کہ دیا کہاں تھا، کہاں کہاں لگایا تھا. انسان اپنے اچھے کاموں میں جب لگاتا ہے تو اس کا بھی اس کو فائدہ ہے. مثلا اگر وہ اپنی ذات پر لگاتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو ثواب ہے یہ بھی. بچوں کو کھلاتا ہے محنت کر کے تو عبادت ہے یہ بھی. اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو کچھ دیتا ہے، کھلاتا ہے تو اس کے لیے صدقہ فرمائے، یہ صدقہ ہے تمہارے لیے. رشتہ داروں کو دیتے ہو، یتیموں کو دیتے ہو، مسکینوں کو دیتے ہو، صدقہ ہے تمہارے لیے. کچھ اپنے بچوں کے لیے آئندہ بچا کے رکھتے ہو، ان کو گھر بنا کے دیتے ہو، یہ بھی ثواب کا کام ہے. لیکن کیا چیز اس کو پسند نہیں؟ دکھاوا، ریاکاری، اسراف. انسان اپنے اوپر اس طرح خرچ کرے کہ دوسرے اس کو حقیر نظر آنے لگے، دوسروں کی پرواہ ہی نہ کرے، دوسروں کی قدر ہی نہ کرے. یہ نہ دیکھے کہ کوئی دکھی ہے، تکلیف میں ہے، اس کی بلا سے کوئی کچھ ہے، میری اتنی فیس ہے وہ آنی چاہیے، چاہے وہ کہیں سے لوٹ مار کر کے لائے. پھر اسی طرح قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل ہی نہ کرو، نہ حاصل کرو تو نہ پوچھا جائے کہ کیا حاصل کیا تھا. ان سے پھر یہ نہیں پوچھا جائے گا جو حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا، ان سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے حاصل ہی کیوں نہیں کیا، کیا وجہ تھی حاصل نہ کرنے کی. کیا تمہارے پاس 2 آنکھیں نہ تھیں، تمہارے پاس دماغ نہیں تھا، تمہاری جیب میں پیسے نہیں تھے، تمہارے پاس جو اتنا وقت میں نے دیا تھا، 24 گھنٹے کا ایک دن بنایا تھا، اس 24 گھنٹوں کے اندر تمہارے پاس کیا 1 گھنٹہ بھی کوئی نہیں تھا؟ کیا 1 گھنٹہ بھی نہیں تھا تمہارے پاس میرے لیے؟ لہذا علم کے لیے بھی سوال ہوگا. آپ دیکھیں نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. تو آپ کے خیال میں جو چیز فرض ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ فرض کتنا ادا کیا؟ اس لیے یہ ہمارا سوچنا ہی غلط ہے کہ چونکہ پوچھ ہوگی کہ عمل کیوں نہیں کیا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم سیکھیں بھی نہ. یہ ہمارا من گھڑت فلسفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس سے پہلے ہی ہم پہ فرض کر دیا سیکھو. جس طرح کھانا لازم ہے جسم کے لیے، ایسے ہی علم لازم ہے روح کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھے ہوئے لوگوں کے اوپر بھی ذمہ داری عائد کی کہ وہ بھی آگے سکھائیں. آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے بات پہنچاؤ، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. ایک آیت آتی ہے نا تمہیں، ایک بات آتی ہے تو وہ بھی آگے بتاؤ. ماں کو آتی ہے تو اپنے بچے کو بتائے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہر شخص کرسی سنبھال کے بیٹھ جائے اور بڑے بڑے درس کرنے لگے تو وہ کہے جی میں اب فرض ادا کر رہا ہوں. نہیں، ہر ماں ایک معلم ہے. وہ مشہور قول کسی فلسفی شاعر کا ہے، بڑے شخص کا ایک قول ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو تو میں تم کو اچھی قوم دیتا ہوں. تو اچھی ماں کون ہوتی ہے؟ جو اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرتی. اسی کے لیے آج کی آیات میں نے منتخب کی ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے مال کے ساتھ، علم کے ساتھ کیا کیا. پھر یہ کہ جوانی کے بارے میں خاص طور پہ سوال ہوگا کہ جوانی کس کام میں گزاری. اب آپ دیکھیں کہ یہ جواب جب تک انسان دے گا نہیں نا تو وہاں سے جان نہیں چھوٹے گی. اگر ان سوالوں کے جواب میں فیل ہو گیا بندہ تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. آج کل آپ سب کے بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں اور سب مائیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ پیپروں کے لیے کس قدر فکر ہوتی ہے ماؤں کو کہ نہیں آج ہم کہیں نہیں جا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. بچوں کا میٹرک کا پیپر ہے، بچوں کا اسکول کا پیپر ہے، ان کے نمبر نہ کم آ جائیں. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو پڑھاؤں. کس نے آپ پہ یہ ذمہ داری ڈالی؟ حکومت نے ڈالی ہے یا آپ کے ماں باپ نے ڈالی تھی؟ یہ کس نے ڈالی تھی؟ خود ہی محسوس کرتے ہیں نا کہ یہ ذمہ داری ہے. یہ بچے چھوٹے ہیں،
کہیں سے آپ کو لکھا ہوا تو نہیں آیا، یا ماں نے جہیز کے ساتھ ایک کاغذ تو نہیں دیا تھا کہ دیکھو جب تمہارے بچے ہوں گے تو ان کے اسکولوں کے امتحان ہو تو ان کو ضرور پڑھانا، یا آپ کے میاں نے آپ کو لکھ کر دیا ہوا ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. پھر یہ کہاں سے آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ آپ کے ضمیر نے کہا نا، آپ کے دل نے کہا، آپ کی محبت نے، آپ کی مامتا نے کہا کہ میرے بچے ہیں، ان کو میں نہیں پڑھاؤں گی تو کون پڑھائے گا، ان کا فکر میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا. اگر آج ان کو میں نے توجہ نہ دی اور یہ نہ پڑھے تو یہ تو میری دنیا سے جانے کے بعد خوار ہوں گے، ذلیل ہوں گے، پریشان ہوں گے. آج ہی صبح میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ اچھا میں جب واپس جاؤں گا نا تو ایک چھٹی کروں گا. میں نے اسکول نہیں جانا. میں نے کہا نہیں، دیکھو اگر تم چھٹی کرو گے نا، ہاں تو پوچھ رہا تھا اس کے کزنز کہاں ہیں. میں نے کہا وہ سب اسکول گئے. اس سے پہلے وہ چھٹی کا مطالبہ کر چکا تھا. میں نے کہا جو بچے اسکول جاتے ہیں نا وہ بڑے ہو کے جہاز چلاتے ہیں، وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور جو بچے اسکول نہیں جاتے وہ پھر ہوٹلوں پہ کھانا دیتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، جوتے پالش کرتے ہیں. میں نے اسے اور کچھ نہیں کہا کہ تم کیا کرو گے اور کیا نہیں، یہ خود فیصلہ کرے. اسے میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں نہیں تم جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے. تو بات یہ ہے کہ یہ بات مجھے کس نے سکھائی ہے، کس نے سمجھائی کہ بچے کو یہ کہو تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے اسکول نہیں جانا، وہ جائے اسکول. ہمیں سے ہر ایک کو فکر ہے نا اگر بچے نہ پڑھے تو ان کا پھر کوئی فیوچر نہیں. اسی لیے ہم پیچھے پڑھ پڑھ کے ان کے الارم ہم لگاتے ہیں، کھانا ان کے آگے ہم لا کے رکھتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں تو فکر ہم کو ہوتی ہے، پیٹ میں ہمارے درد اٹھتا ہے، پڑھ نہیں رہا، اس کا کیا بنے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری ذمہ داری ہم نے ماں کی محبت میں سمجھی، کسی نے ہمارے اندر نہیں ڈالی کہ تم اپنے بچوں کے لیے اور یہ کرو. بالکل اسی طرح ہمارے ان بچوں کا آخرت میں بھی ایک امتحان ہے، وہاں بھی ان سے پوچھا جائے گا. جیسے ہم سے پوچھا جائے گا نا، ہماری آئندہ نسلوں سے بھی یہی سوال کیے جائیں گے، ہمارے بچوں سے بھی یہی پرچے لیے جائیں گے. بتاؤ عمر کس کام میں لگائی تھی، بتاؤ جوانی کس کام میں لگائی، بتاؤ مال کہاں سے لیا تھا اور کہاں لگایا، بتاؤ علم جو لیا تھا اس پہ عمل کیا کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، کیا کرو، قو بچاؤ. کس کو بچاؤ؟ انفسکم، پہلے خود کو بچاؤ، پھر کس کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو، ان کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ فیل ہونے سے، آگ سے. دنیا کے کسی وہ ہیٹر لگا ہوا کہیں تو ادھر نہ جانے دو بچے کو. ہر ماں پکڑتی ہے بچے کو جب ہیٹر کے پاس جاتا ہے بچہ. بجلی کے سوئچ میں ہاتھ دیتا ہے تو ماں سارے کام چھوڑ کے بھاگتے، اوہ بجلی میں ہاتھ دینے لگا، پکڑو اسے. کسی مشین میں ہاتھ دینے لگے تو کس طرح ماں بھاگتی ہے. کیوں بھاگتی ہے ماں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر بچے نے ہاتھ مشین میں دے دیا تو ہاتھ کٹ جائے گا اور بچہ ساری زندگی کے لیے بیکار ہو جائے گا. بجلی میں ہاتھ دیا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. قوا انفسکم واہلیکم نارا. لیکن یہاں کس لیے بچنا ہے؟ کسی دنیا کی بیماری سے نہیں، کسی سردی اور کسی گرمی، کسی مشین اور کسی بجلی سے نہیں، کسی کتے بلی سے نہیں. کس سے؟ نارن، آگ سے بچاؤ. لو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنت میں جانے والے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے، اور ہم تو مسلمان قوم ہیں، اور ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارے لیے بھلا کہاں سے دوزخ آ گئی. یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کر رہی، یہ بات میں قرآن پاک سے پڑھ کے سنا رہی ہوں. قرآن پاک کا 28واں سپارہ آخری سورت التحریم کی آیت نمبر 6 سنا رہی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، قو انفسکم، بچا لو اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو. کس سے بچا لو؟ نارن، آگ سے بچا لو. کون سی آگ؟ جہنم کی آگ، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. آج دیکھیں ابھی تھوڑا تھوڑا موسم بدل رہا ہے نا، ذرا سی گرمی تلخی ہونے لگی، کتنا دل گھبراتا ہے. پھر گرمیاں آ رہی، پریشانی ابھی سے لگ گئی، بس آئی گرمیاں. حالانکہ چھاؤں میں بیٹھے ہوتے، پنکھوں کے نیچے بیٹھے تھے، اے سی لگا کے بیٹھے تھے، گرمی سے گھبرا رہے ہیں. لیکن دوزخ کی آگ، نہ اپنے لیے فکر ہے نہ بچوں کے لیے فکر ہے. وہ تو کافروں کے لیے، ہماری تھوڑی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کی بات نہیں کر رہے، میری اور آپ کی بات کر رہے ہیں کہ بچاؤ اپنے آپ کو، بچو اور بچاؤ. نارن، آگ سے.
اور آگ بھی کیسی، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو انسانوں اور پتھروں سے جلائی جائے گی۔ ایک ہے نا آگ کے شعلے، تو اس میں کوئی چیز پڑے وہ بھی بڑی سخت چیز ہوتی ہے۔ شعلہ تو کیا، کبھی کھٹیا کے اوپر سے ڈھکن اٹھاتے ہوئے بھاپ پڑ جائے نا ہاتھ پہ، روٹی پھلاتے ہوئے تھوڑی سی اس میں چھید آ جائے اور بھاپ پڑ جائے تو کافی دیر لگتی ہے اس کو سنبھالنے میں۔ وہ آگ نہیں ہوتی، آگ کی بھاپ ہوتی ہے، بس صرف بھاپ۔ لیکن کہاں یہ کہ اس کی لکڑیاں کون ہوں گے؟ انسان ہوں گے۔ وقود کہتے ہیں ایندھن کو، فیول، انسانوں سے دہکائی جائے گی۔ انسان جلیں گے تو شعلے نکلیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم کے اندر کیا ہے، فاسفورس ہے، کیلشیم ہے، اور اسی طرح کے مادے ہیں کہ جن سے آگ جلتی ہے اور جو جلانے کے کام آتے ہیں۔ والحجارہ، اور پتھر، پتھر کے کوئلے سے تو بڑے بڑے گاڑیوں کے انجن چل پڑتے ہیں، اتنی طاقت ہوتی ہے اس کی آگ میں۔ یعنی ایک طرف انسان ہوں گے، بیچ میں بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے ہوں گے، پتھر بھی جلیں گے، انسان بھی جلیں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر، اس آگ سے بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو۔ یہ بھی تمہارا کام ہے، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، یہ بھی تمہاری ڈیوٹی ہے۔ صرف بچوں کے لیے روٹی پکا کے رکھنا اور ان کے کھانے کی فکر کرنا اور ان کے کپڑوں کی فکر کرنا اور ان کے دنیا کے امتحانوں کی فکر کرنا ہی تمہاری ذمہ داری نہیں، وہ تمہیں کسی نے بتائی نہیں، تب بھی تم اس کو اپنی ذمہ داری بنا بیٹھے ہو۔ لیکن جو میں تم پہ ذمہ داری ڈال رہا ہوں اس کا تم نے کیا سوچا ہے، اس کی تمہیں کتنی فکر ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ آگ ایسی ہے کہ جس کے اوپر بڑے سخت فرشتے مقرر ہیں۔ غلاظ، غلاظ کا لفظ غلظہ سے، غلظہ کہتے ہیں سختی کو، بڑے تندخو، بڑے بدمزاج، بڑے سنگ دل، کسی پہ ترس نہیں کھاتے، کسی کی ہمدردی نہیں ان کے دل میں، کسی کو دیکھ کے انہیں ترس نہیں آتا۔ شداد، شدید، تندخو، تیوری چڑھائے ہوئے، کوئی بات تو کرے ان سے۔ یعنی دوزخ میں ڈال کے اوپر ایسے فرشتے چاروں طرف کھڑے ہوں گے کہ کوئی بھاگ نہ سکے، اور کوئی دروازے تک آئے تو فرشتے سختی کے ساتھ اس سے پیش آئیں گے۔ ہوتا ہی ہے نا کہ جیل کے اوپر جو لوگ مقرر ہوتے ہیں، اگر ان سے باہر والے دوستی کر لیں تو کوئی چیزیں اندر پہنچا دیتے ہیں، کوئی پیغام اندر پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن وہاں کیا ہوگا؟ اتنے سخت فرشتے ہوں گے کہ جنت کے رشتہ دار اگر جا کے وہاں کہیں بھی نا وہ ہمارے بچے کو اندر سے نکال لاؤ، ساری جنت لے لو ہماری، وہ بچہ ہمارا باہر نکال لو دوزخ سے، تو وہ بات بھی نہیں سنیں گے۔ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو انہیں حکم دیا ہوگا، کس بات کا حکم؟ کہ دو ان لوگوں کو سزائیں، اس کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کریں گے جو حکم دیے جائیں گے، جیسے اللہ پاک حکم دے گا ویسے ہی کرتے چلے جائیں گے، ذرا بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج معذرتیں نہ کرو، آج بہانے نہ کرو، آج عذر نہ پیش کرو۔ اچھا آپ دیکھیں نا، دنیا میں جب کسی کو مثلاً یہ درس کے لیے بلایا گیا آپ لوگوں کو، الحمدللہ آپ لوگ آ گئے، کچھ ایسے ہوں گے جنہیں بلایا گیا اور آئے نہیں۔ اگر آپ ان کو یہاں نہیں دیکھتے، بعد میں دیکھے، پوچھے بھی تم اس دن بلایا تو تم آئی نہیں، کہیں گے وہ میں کیا کرتی، وہ فلانا آ گیا تھا، فلانا کام پڑ گیا، وہ بیمار تھا، مجھے جانا تھا، اور پتہ نہیں اس میں سے کیا سچ ہے کیا نہیں سچ، لیکن آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تمہاری مجبوری تھی نہیں آئے۔ لیکن اللہ پاک اس کے سامنے نہ کوئی جھوٹ چلے گا، نہ کوئی بہانہ چلے گا، نہ کوئی ایکسکیوز کام آئے گی، نہ کوئی معذرت کام آئے گی، اور ساتھ ہی کہا جائے گا جنہوں نے بات نہیں مانی لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں نہ کرو، آج بہانے مت کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں وہی جزا دی جا رہی ہے جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو، جو تمہارے کام رہے ہیں۔ ہم اپنے پاس سے کوئی ظلم نہیں کر رہے تم پر، یہ تمہارے اعمال کی جزا ہے، تمہارے کیے کا بدلہ تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ دنیا میں تم نے اللہ کی بات نہ سنی، آج تمہاری نہیں سنی جا رہی۔ دنیا میں تم نے اللہ پاک کی کسی بات کو اہمیت نہیں دی،
آج تمہاری کسی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی. دنیا میں تم اللہ پاک کے ذکر کو بھول گئے، آج اللہ پاک تمہیں بھول گئے. قرآن پاک میں آتا ہے نا، نسوا اللہ فنسیہم. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ پاک ان کو بھول گئے. اس لیے لا تعتذروا اليوم. اچھا آج جب ہمیں کوئی مثلاً بعض لوگ نماز سے جی کتراتے ہیں، اچھا ان سے پوچھیں نا بھی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، کیا کریں، کپڑوں پہ چھینٹے پڑ گئے، معذرت بہانہ کر دیں گے. یہ اللہ کے ہاں نہیں چلے گا بہانہ. اللہ پاک پوچھیں گے اور کوئی جوڑا نہیں تھا، وہ تو الماری بھری ہوئی تھی، بہت جوڑے تھے لیکن وہ پارٹی کے لیے تھے، نماز کے لیے تھوڑی تھے. وہ تو شادیوں کے لیے تھے، وہ تو دکھاوے کے لیے تھے. اللہ پاک کے لیے تو اور کپڑے ہی کوئی نہیں تھے. اسی طرح اور بہت سی باتوں میں ہم ٹال مٹول کر جاتے. اچھا کیا کریں، وہ مہمان آ گئے تھے نا، تو مسلمانوں کے تو مہمان بھی مسلمان ہی آتے، انہوں نے نہیں نماز پڑھنی تھی، خود بھی پڑھتے ان کو بھی پڑھواتے. وہ کیا کرتے، کھانا پکانا تھا وہ پہلے پکا لیتے یا بعد میں پکا لیتے. اللہ پاک کے سامنے کسی کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ فرض ہے. آپ کو پتا نا کہ جیسے نمازی کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جنگ کے میدان میں بھی نماز پڑھی جاتی تھی. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، اچھا بیٹھ کے پڑھ لو. یہ بہانہ ہے نا، کھڑا نہیں ہو سکتا میں، کہا نہیں بہانہ نہ کرو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھ لو. ہاں بیٹھ نہیں سکتا، اچھا ٹیک لگا لو. ٹیک سے بھی نہیں بیٹھ سکتا، اچھا لیٹ جاؤ، لیٹ کے پڑھو. وضو نہیں کر سکتا، اچھا تیمم کر لو. ہے کوئی بہانہ رہ جاتا؟ کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا. ہر طرح کی آسانی کر دی. سفر میں وہ بڑا تھک گیا، اچھا آدھی پڑھ لو، پڑھو، نماز نہیں چھوڑ سکتے. کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں. لا تعتذروا اليوم. دنیا میں بہانے کرتے تھے، آج بہانے نہ کرو. آج بہانے کام ہی نہیں آئیں گے. اللہ پاک کوئی بہانہ سنے گا ہی نہیں. اور نہ صرف یہ کہ نماز کے لیے، کسی بھی نیک عمل کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جتنی بھی عذر تعویلیں ہم کرتے رہتے ہیں، کوئی عذر تعویل کام نہ آئے گی. اور ان کو بتا دیا جائے گا آج تمہیں جو بدلہ مل رہا ہے وہ انہی کاموں کا ہے جو تم کرتے تھے، تمہارے اعمال تمہارے سامنے آئے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. بہانوں کی بجائے کرنے کا کام کیا ہے؟ توبہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو اللہ سے، سچی توبہ، خالص توبہ، پکی توبہ، اصلی توبہ. صرف اوپر اوپر کی توبہ نہیں. جیسے ایک شخص جلدی جلدی کہہ رہا تھا توبہ توبہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جھوٹوں کی توبہ ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے کیے پہ واقعی شرمندہ ہو کہ اللہ پاک جو مجھ سے ہو گیا وہ غلط ہوا. اگر کوئی اپنی غلطی نہ مانے تو آپ اس کو معاف کریں گے؟ ایک شخص سے آپ کی تو تکرار ہو گئی، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کوئی ناراضگی ہو گئی، اب وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں صلح کر لیتا ہوں پر میں معافی نہیں مانگوں گا، اس لیے میری غلطی کوئی نہیں تھی. تو ایسی صلح ہوتی؟ صلح ہی نہیں ہوتی. وہاں تک جہاں انسان یہ کہے ہاں میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو وہاں دوسرے کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک کے سامنے بھی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو انسان شرمسار ہو کہ جو میں نے کیا ہے غلط کیا ہے. اس کے بعد وعدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ پھر نہیں کروں گا. پھر اگر کسی کا حق مارا تو واپس کرے. یہ نہیں کہ کسی کی چوری کی ہوئی چیز پاس رکھی ہوئی اور کہیں اللہ تو معاف کر دے، نہیں، اس کی چوری واپس دو جس کی ہے. اسی طرح اگر کسی کا دل ستایا ہے، کسی کو پریشان کیا، تو اس انسان سے معافی مانگ لو. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. خالص توبہ کرو، پکی توبہ کرو. نصاحت الصوب کہتے ہیں کپڑے کو پیوند لگانا. کبھی وہ دوپٹہ وہ ٹڈی کاٹ جاتی ہے نا، تو وہ اس کو پل لیتے ہیں نا، چھوڑ تو نہیں دیتے. کیوں نہیں چھوڑتے؟ ٹڈی کے سوراخ کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے کہ اگر اس کو چھوڑ دینا تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. وہ ذرا سا جو سوراخ ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ بہت بڑا چھید ہو کے دوپٹہ بہت بدمزہ ہو جاتا ہے. اس کا جو خوبصورتی ہے یا اس کا جو حسن ہے وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے. تو وہ دوپٹہ ہم لے نہیں سکتے. پھر کوئی کپڑا اسی طرح تھوڑی سی اگر اس کو کٹ لگ گیا نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کو سی ڈالیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو نہیں سیے تو کیا ہوگا؟ اور پھٹ جائے گا. بالکل اسی طرح گناہوں کے اوپر بھی فوری توبہ کر لینی چاہیے. انسان ہے نا، میں کل ہی پڑھ رہی تھی ایک روایت میں
کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کے پاس رو پڑے اور اپنی زبان پکڑ کے کہتے ہیں عمر اس زبان نے مجھے بڑا ذلیل کر دیا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میری زبان سے کوئی بات ایسی نہ نکلے، میں پھر بھول جاتا ہوں، پھر نکل آتی۔ تو ان کا کہ یہ انسان ہے نا، وہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے انسانوں کا یہ حال تھا تو ہم لوگ تو ہر وقت دنیا میں پڑے رہتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں نے تو کبھی غلط بات زبان سے ہی نہیں نکالی، یہ بڑے تکبر کا جملہ ہے، نہیں، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی، کبھی انجانے میں، کبھی بھولے میں، کبھی کسی طرح، انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا۔ لیکن انسان کی عظمت کس میں ہے، شان کس میں ہے کہ وہ غلطی ماننے والا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہاں ہو گئی، میں کیا کروں، میں شرمندہ ہوں، میں بچنا چاہتا ہوں، تو بچا مجھ کو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جب تم توبۃ نصوحا کرو گے، عسیٰ امید کی جاتی ہے ان یکفر عنکم سیئاتکم کہ وہ تمہاری کوتاہیوں کا، خطاؤں کا، گناہوں کا کفارہ کر دے۔ کفارہ کا کیا مطلب ہے؟ ان کو چھپا دے۔ کافرے کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپا دینا، یعنی پھر وہ تمہارے عیب چھپا دے گا، ورنہ تو قیامت کے دن سامنے آ کے نظر آئیں گے نا، سب کو دکھیں گے، تو وہ چھپا دے گا، یعنی وہ اعمال نامے میں ہوں گی صحیح۔ اگر آپ نے کبھی کمپیوٹر پہ کام کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایکٹیو ہوتے ہیں اور کچھ ان ایکٹیو چیزیں ہوتی ہیں، آپ ان کو کلک کریں تو اس میں سے وہ فائل نہیں کھلتی۔ تو بالکل اسی طرح خطاؤں کا وہ لسٹ تو بنی ہوگی، وہ تو ہوگی اعمال نامے میں، لیکن یہ کہ جن خطاؤں کا کفارہ ہو جائے گا ان کو ان ایکٹیو کر دیا جائے گا کہ ان کو تولنا نہیں۔ اب قرآن پاک کی ایک آیت آتی ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ذرے کے برابر بھی جو کوئی نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا، سامنے پائے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ جن کو معاف کروا لیا وہ ان ایکٹیو ہوں گی، دیکھے گا صحیح لیکن وہ اب کیا بتایا جائے گا کہ اب یہ معاف ہو گئی، اور جو نہیں معاف ہوں گی ان کو تولا جائے گا، اور اگر وہ زیادہ ہو گئی تو پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے وہاں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے آپ کو معاف کرا کے آؤ، وہاں پھر کام نہیں چلے گا۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ کرو گے تو امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطائیں تم سے معاف کر دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے باغ کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ آج کل پانی نہیں ہے نا، بارش نہیں ہے، نہریں خشک ہیں، کتنی ہر طرف بے رونقی ہے اور کتنا ایک خوف سا ہے اور بے امنی سی ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جنت والوں کی جنت سیراب ہوگی، ہری ہوگی، پانی عام ہوگا، وہ نہریں کبھی خشک نہ ہوگی۔ بار بار اللہ تعالیٰ نہروں کا ذکر کرتے ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو۔ یہ جو قیامت کے دن کی رسوائی ہے نا، یہ بھی بڑی بری چیز ہے۔ انسان کے گناہ اگر عام کر دیے گئے، اعلان کر دیے گئے تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ آپ دیکھیں اگر کسی شخص نے جھوٹ بولا اور اس کو کھڑا کر دیا جائے اور لا کے ساری مجلس میں اسپیکر پہ اعلان کیا جائے یہ شخص نے فلانا جھوٹ بولا تھا، یہ جھوٹا انسان ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کی شرمندگی کا عالم کیا ہوگا۔ کبھی آپ نے اخبار میں چوروں کی تصویریں دیکھی ہوں گی کہ جن کو ہتھکڑیاں وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ ایسے ہی جیسے کامیاب ہونے والے کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ کھلاڑیوں کی تصویریں بھی دیکھی ہوگی اخبار میں، جو وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ کتنی رونق ہوتی ہے اور کیسے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، اور کیسے کیسے ان کے اندر شان ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جو چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، جب ان کی تصویر کھینچی جاتی ہے تو بعض اوقات وہ منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، بعض اوقات ہاتھ نہ رکھ سکے تو منہ نیچے کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن اگر انسان کی خطائیں معاف نہ ہوئی نا تو وہ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہوگا، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، اچھا یہ تم وہ شخص ہو جو بڑے نیک بنتے تھے اور اندر سے ایسے چور تھے، ایسے کالے تھے، کیونکہ اب وہ سب سر پہ اٹھائی ہوئی ہوگی، اس نے سب سامنے نظر آئی ہوگی۔
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پہ ایک بکری لادے ہوئے آ رہا ہو جو اس نے مال غنیمت میں سے چرائی ہو. چوری کی بکری، اگر کسی نے بکری چوری کی ہوگی، جیسے ہمارے یہاں مرغیاں چوری ہو جاتی ہیں اور جانور چرا کے لے جاتے ہیں، قیامت کے دن ایسے چوری کے جانور کیا ہے انسان اپنی گردن پہ اٹھا کے آ رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ مجھ سے کہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھڑائیے، میں اس وقت کام نہ آؤں گا. میں کہوں گا کہ میں تم کو دنیا میں بتا چکا تھا، میں تم کو دنیا میں بتا کر آیا تھا. تو جن باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے ان باتوں کو اگر ہم پھر سے کرتے ہیں تو یہ سب اعمال قیامت کے دن پھر چھپے نہ رہ جائیں گے. چھپیں گے کون سے؟ یکفر عنکم، وہ جن پہ معافی مل گئی. جو معافی نہ ملی وہ تو سب کے سامنے پٹاری آئے گی. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا. اور کیا ہوگا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے دائیں ہاتھ پہ دوڑ رہا ہوگا، ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا اور ان کے دائیں ہاتھ کی طرف دوڑ رہا ہوگا. یہ نور کس چیز کا ہوگا؟ یہ نور ان کے نیک اعمال کا ہوگا. آپ دیکھیں کہ گناہ جو ہے نا وہ ایک اندھیرا ہے، نیک عمل روشنی ہے. نیک عمل کی روشنی انسان دنیا میں بھی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں سکون کی ایک لہر ہوتی ہے، آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے، چہرے پہ ایک روشنی ہوتی ہے. آپ کے دل میں نیکی کے خیالات آتے ہیں. آپ سوچتے ہیں اچھا اب اور نیکی کون سی کروں، اب اس کے آگے اور کون سا اچھا کام کروں، یہ تو ہو گیا، اب اگلا کیا، اب اگلا کیا. پھر اس روشنی کے ساتھ آپ چلتے جاتے ہیں حتیٰ کہ آپ اپنے رب سے جا ملتے ہیں. مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو وہی روشنی پھر ساتھ لگ جائے گی. لیکن جو لوگ گناہوں میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کے دل بھی اندھیرے ہوتے ہیں. جن کے پاس دنیا سے نور نہ چلا ہو، وہاں ان کا نور، نور والوں کا ان کے دائیں ہاتھ اور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا. یاد رکھیں کہ حشر کا میدان ایک اندھیرا میدان ہے جہاں ہر ایک کی روشنی اس کے اپنے پاس ہے، اس کے اپنے اعمال کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی روشنی ایسی ہوگی کہ جو مدینہ سے عدن تک جا رہی ہوگی. عدن جو ہے یمن کا ایک علاقہ ہے اور بالکل کنارہ بنتا ہے ایک طرف عرب پیننسیولا کا، کچھ کی صنعاء تک، کچھ کی اس سے کم. یہ انسان کے اعمال کی روشنی ہوگی. اچھا آپ نے یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگوں کی روشنی ان کے صرف ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن میں ہوگی. اور یہ کون سی روشنی ہوگی؟ جو کبھی جلے گی کبھی بجھ جائے گی. کیوں ایسا ہوگا جلے بجھے گی؟ کہ دنیا میں کبھی وہ اچھے حال میں تھے، کبھی وہ بالکل ٹھپ ہو جاتے تھے. منافقت کی نشانی ہوگی کہ جو کبھی کچھ کبھی ایمان کی طرف آگے کبھی کفر کی طرف چلے گئے. بہرحال یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ ایمان والوں کی، جن کی روشنی ان کے آگے آگے دوڑ رہی ہوگی. ہم میں سے جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے پاس روشنی ہو، اس کو دو طرح کے کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک کام کون سے ہیں؟ جو اس کی اپنی ذات کو سنوارنے والے ہیں، جو اس کی اپنی ذات پہ فرائض عائد ہوتے ہیں. مثلا نماز، تو یہ میرے ایک فرض ہے نا، میرے حصے کے کوئی نہیں اور پڑھ سکتا. اگر آپ سارے بھی مل کے پڑھیں نا تو مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ فرض کیسا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ مومنوں پر فرض کیا گیا. مجھے اپنا یہ فرض خود ادا کرنا ہے. روزہ مجھے خود رکھنا ہے، آپ میرا روزہ نہیں رکھ سکتے. اب رمضان میں آپ اپنا رکھیں گے تو میں اپنا رکھوں گی نا. اسی طرح زکوٰۃ مجھے اپنی خود ادا کرنی ہے. الگ بات ہے کہ شوہر بیوی کی یا بیوی شوہر کی آپس میں گھر کا مال اکٹھا ہی ہوتا ہے، اس میں سے دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال جب تک میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی نیت نہ کروں اس وقت تک زکوٰۃ یا فرض یہ ادا نہیں ہوتا. اسی طرح حج کے لیے مجھے خود جانا پڑے گا. ہاں اگر میں ایسی حالت میں ہوں کہ نہیں جا سکتی تو اپنے پیسے دے کے کسی کو، بیٹے بچے کسی کو کہوں گی کہ جاؤ تم میرے حصے کا کرو، وہ بدل ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ جب پیسہ میں دوں گی. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ذاتی زندگی کے عمل ہے. اسی طرح سچ بولنا یا جھوٹ سے بچنا یا چغلی سے بچنا یا دوسرے کو اذیت دینے سے بچنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ میری اپنی ذاتی شخصیت سے متعلق ہیں، جس کی ابتدا دل کے شکر سے ہوتی ہے،
تکبر کی نفی سے ہوتی ہے، اور تکبر کی وجہ سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور ناشکرے پن سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، ان سب سے جو بچنا ہے وہ تو اپنی ذاتی زندگی۔ اب دوسری طرح کے اعمال جو ہیں وہ کیا ہیں؟ معاشرے کی اصلاح کے اعمال، ایک اپنی اصلاح اور دوسری معاشرے کی اصلاح۔ اپنی اصلاح میں کیا ہے؟ اپنے نیک اعمال جو ہیں وہ تو اپنے ہیں، مثلاً آپ گھر میں بیٹھ کے سارا دن نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں، تسبیحاں کریں، جو بھی کریں وہ کیا ہے؟ آپ کی اپنی ذات تک ہے، وہ جتنے آپ اپنے لیے کریں گے اتنی جمع ہوگی۔ اب دوسرے کام جو کرنے والے ہیں وہ کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کا کام۔ معاشرے کی اصلاح میں جو کام ہوتا ہے اس میں دو چیزیں لگتی ہیں، اور اس کام کا نام ہوتا ہے جہاد۔ جہاد اصل میں اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جو بھی مشکلات آ رہی ہیں خود کو یا لوگوں کو، ان کو ہٹانے کا نام ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کا اپنا ہی نفس آ جاتا ہے نا، پھر اپنے ہی رشتے دار آ جاتے ہیں، اپنے ہی بچے آ جاتے ہیں، شوہر آ جاتے ہیں، برادری آ جاتی ہے، دوست احباب آ جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے بڑھتے کافر، مشرک، منافق، وہ سب قوتیں بھی آ جاتی ہیں، بے دین لوگ جو اللہ کے دین کو پسند نہ کرے وہ سب چیزیں بھی بیچ میں آ جاتی ہیں۔ کہیں پر کیا کرنا پڑتا ہے؟ زبان سے بات کرنی پڑتی ہے، کہیں پر مال لگانا پڑتا ہے، کہیں پر ہاتھ لگانا پڑتا ہے، ہاتھ سے ایک چیز روکنی پڑتی ہے، کہیں قلم استعمال کرنا پڑتا ہے، کہیں پر آگے بڑھ کے تلوار استعمال کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی اب اس راستے میں لگے گا، مثلا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا نا، ہماری واپسی کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہ جو ہمارا واپسی کا راستہ ہے اگر یہ صحیح ہے تو اس کا نام ہے صراط مستقیم۔ اللہ کی طرف جانے کا راستہ جو اللہ تعالیٰ سے ملا دے، وہ کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ، جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اس راستے پہ جب تک چلے نا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتے ہم۔ وہاں جانے کے لیے راستے میں طرح طرح کے شیطان کھڑے ہیں۔ اپنا نفس سب سے پہلے حائل ہوتا ہے، دل اپنا ہی نہیں، موڈ ہی نہیں بن رہا، مرضی نہیں بن رہی، 100 دنیا کہتی رہے اپنے دل میں ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا، تو اب کون کرائے گا ہم سے زبردستی۔ پھر اگر آپ نے خود ارادہ کر لیا، اپنے اس نفس کو مار لیا، اور پھر کیا ہوا؟ کوئی اور ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ مخالف ہو گئے، پھر کچھ اور۔ تو یاد رکھیں کہ ہر شخص جو بھی اس سیدھے راستے پر چلے گا اس کے ساتھ یہ لازمی ہوگا کہ اس کو مخالفتیں آئیں گی۔ یہ ایک مانی ہوئی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کے لیے کیا کیا؟ ایک سیدھی لکیر کھینچ کے بتائی کہ یہ ہے صراط مستقیم، پھر اس کے ورٹیکل کچھ اور لکیریں کھینچی، یعنی کراس 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 لگائے، پھر فرمایا کہ انسان جب چلنے لگتا ہے نا تو یہ یہاں پہنچتا ہے تو یہاں ایک شیطان کھڑا ہے اس چوراہے پہ۔ چوراہا کیسے بنتا ہے؟ جب ایک سڑک جاتی تو بیچ میں کٹ آ جاتا ہے نا، ادھر رائٹ لیفٹ جاتی، فرمایا کہ ہر چوک پہ ایک شیطان کھڑا ہے۔ وہ شیطان کیا کہتا ہے؟ ادھر آ جاؤ، ادھر مڑو۔ انسان کہتا ہے نہیں میں نے سیدھے جانا، میں ادھر کیوں مڑوں؟ جو شیطان کی بات نہیں مانتا وہ آگے چل پڑتا ہے، آگے جاتا ہے، اس اگلے چوک پہ پھر کھڑا ہے، وہ کہتا ہے ادھر، یہ ادھر جانا ہے تم نے، وہ کہتا نہیں میرا راستہ آگے ہے، آگے پھر کھڑا ہے، آگے پھر، حتیٰ کہ مومن اپنے رب سے جا ملتا ہے ان شیطانوں سے بچ کے۔ ورنہ اگر کسی چوک پہ مڑ گیا دائیں یا بائیں تو گھر نہیں پہنچے گا اپنے۔ ہم سب کے ساتھ یہی حال ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ تو زبان سے بول کے کہتے ہیں، کچھ اٹریکشن دیتے ہیں، یہ دیکھو، کسی چیز میں الجھا لیتے ہیں، کوئی باتوں میں لگا لیتے ہیں، کوئی کسی لالچ میں لگا لیتے ہیں، کوئی دھمکی دینے لگ جاتے ہیں خبردار جو یہ کیا، کوئی خوف دلاتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں۔ تو ہر شیطان کا اپنا سٹائل ہے، ہر چوک پہ ایک نیا ہی نمونہ کھڑا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ کی آزمائشیں مختلف ہیں، بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک مختلف مشکلات سے انسان گزرتا ہے۔ ہمارا جہاد کیا ہے کہ ان ساری مشکلوں سے لڑتے 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 بالآخر اللہ تک پہنچ جائیں اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو سلامت پہنچ گئی، آ میری جنت میں اب داخل ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا، کیونکہ تو اسی رستے پہ چلتی رہی۔ اب آپ دیکھیں نا، جب کوئی مشکل پیش آتی ہے نا، آپ اسی سڑک اور چوک کا دھیان رکھیں ذہن میں۔ آپ چل رہے ہیں، کسی چوک پہ آپ کو کوئی ورغلانے والا مل گیا، آپ خاموشی سے گزر جاتے ہیں، اس کی سنتے نہیں،
آپ پہ کوئی ہنس رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے آپ کا، آپ اس کو بھی جواب نہیں دیتے، آگے کوئی گالیاں دے رہا ہے آپ کو، آگے کوئی اور آگے سے کچھ کر دیتا ہے. طریقہ کیا ہے؟ ان چیزوں کو انسان نمبر 1 اگنور کرے، کسی کی پرواہ نہ کرے. کوئی ہنستا تو ہنسے. اب جب سڑک پہ جاتے ہیں تو کئی وہ پاگل لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا بےچارے غریب، وہ مجنون یا دیوانے کھڑے ہوتے ہیں جن کو گھر والے نہیں قبول کرتے، سڑکوں پہ چھوڑا تو یہ مانگے. اب نے دیکھو کہ بعض اوقات وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہر جانے والے پہ کوئی سے تھوک رہے ہیں، کسی پہ ہنس رہے ہیں، کسی کو کچھ مارنے کو دوڑ رہے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ان سے لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں؟ نہیں، آپ کہتے ہیں دوسرا رستہ بچا کے نکل گئے. تو بہت سی چیزوں کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بہت سی مخالفتوں کے اوپر صبر کرنا ہے، چپ کر کے، اگنور کر کے، بس خاموش ہو کے، آنکھیں بند کر کے آگے آگے گزرتے جانا ہے. کچھ جگہوں پر کیا ہوگا کہ آپ کو زبان استعمال کرنی پڑے گی، لیکن وہ بھی حدود میں رہ کے. یہ نہیں کہ کوئی گالی دے تو آپ بھی گالی دینا شروع کر دیں، نہیں. اسی طرح کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی آگے وہ جیسے رستہ نہیں بند کر دیتے، آگے بڑی چیزیں رکھ دیتے ہیں، ایسے کوئی رکھ جائے. اگر آپ گاڑی میں مثلا جا رہے تھے تو اتر کے آپ اپنے ہاتھ سے وہ ہٹاتے ہیں، پھاٹک کھولتے ہیں یا رسی ہٹاتے ہیں، یا جو بھی بیریئر ہوتا ہے اس کو ہٹاتے ہیں، پھر آپ چل پڑتے ہیں. کہیں ہاتھ لگانا پڑے گا، کہیں پر کیا ہوتا ہے مال لگانا پڑے گا. جب تک مال نہیں لگائیں گے کام نہیں چلے گا. کہیں پر آپ کو اسلحہ استعمال کرنا پڑے گا. خیر وہ تو پھر جہاد کی کئی قسمیں ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن اب یہ جو آپ لگا رہے ہیں نا اس رستے پر، نہ صرف یہ کہ خود چلنے کے لیے بلکہ اوروں کو بھی چلانے کے لیے. یاد رکھیں جب اس قافلے میں بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں نا تو یہ رستہ آسان ہو جاتا ہے. مثلاً آپ نے کہیں جانا ہے نا تو آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کو مشکل لگتا ہے، لیکن جب آپ کا کوئی رشتہ دار ساتھ ہوتا ہے کوئی، تو آپ کے لیے وہ سفر کتنا آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ سے کہا جائے یہاں سے وہاں تک 1 میل پیدل چل کے آئیں اور آپ اکیلے ہوں تو آپ کو اکیلے چلنا کیسا لگتا ہے؟ بھاری لگتا ہے. لیکن آپ کے ساتھ آپ کی کوئی دوست کہتی چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں، واک کرتی ہوں تمہارے. آپ نے دیکھا ہوگا میل کیا 2 میل 4 میل بھی چل لیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اچھا میں اتنا چل گئی. تو انسان اس دنیا میں جو کام دوسروں کے ساتھ اخلاق محبت کی فضا میں مل جل کر کرتا ہے تو ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے انسان کو اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے ساتھ اور دوسرے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے اس راستے پر چلنے میں مدد دیتے ہیں. لہذا اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر. اسی لیے اس کی ابتدا کہاں سے اللہ تعالیٰ نے کی؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے ساتھ سب سے پہلے کس کو ملاؤ؟ اپنے گھر والوں کو ملاؤ. اس کام کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ گھر والوں سے کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر والے اگر آپ کے مددگار ہو گئے تو آپ دیکھیں گے آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی. اگر آپ کے شوہر ہم خیال ہو جاتے ہیں، آپ کے بچے ہم خیال ہو جاتے ہیں تو سارے مل جل کے ایک دوسرے کو نیکی پہ قائم رکھیں گے نا. لیکن ہمارا حال عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں تو گھر والوں کو بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کچھ سیکھ لیں، ہم کچھ جان لیں، ہم کچھ کر لیں، ان کو پھر دیکھیں گے. بعض کا تو خیال بھی نہیں آتا کہ ان کے لیے بھی ضروری ہے. تو اس لیے مثلاً آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، صرف خود نہ پڑھیں، گھر والوں کو بھی لے کے بیٹھیں. اچھا آپ کہیں گے ہائے وہ تو سنتے ہی نہیں. سب سے دنیا کا مشکل کام گھر والوں کو سنانا ہے. دوسرے پھر بھی کوئی بات سن لیں گے، گھر والے نہیں. اچھا جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے نا اس کے لیے انسان اتنی تدبیریں سوچتا ہے. آپ دیکھیں کہ صرف درس سننا ان کے لیے آپ کی بات سننا ہی مشکل نہیں، آج تو بچوں کو کھانا کھلانا بھی ایک مشکل ہے کہ نہیں. اکثر مائیں یہ شکایت کرتی ہیں بچے کھانا نہیں کھاتے، بڑی مشکل، پیچھے لے لے کے بھاگتی، کبھی کوئی طریقہ کرتی کبھی کوئی طریقہ کرتی اور کھلاتی ہے نا ان کو. تو بالکل اسی طرح جب ہم نے دین کی بات ان کو بتانی، ایک طریقہ ناکام ہے تو دوسرا، دوسرا ناکام ہے تو تیسرا، تیسرا ناکام ہے چوتھا. دعائیں ان کے نام پہ، صدقہ خیرات کہ یا اللہ تو ان کو توفیق دے. پھر آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں ڈائریکٹ وے میں آؤ ادھر میں تم کو سناؤں آج میں کیا پڑھ کے آئی ہوں، نہیں. مثلا اچھا تم میرا سنو، میں سبق یاد کرنا ہے، تم میرا سنو مجھے آسانی ہو جائے گی. اچھا اور میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں. آپ روز کے قرآن پڑھے ہوئے کو ایک کہانی کی شکل میں بڑی آسانی سے بچوں کو بتا سکتے ہیں. اسی طرح گھر میں اپنے بیڈ روم میں کتاب رکھیں، کیسٹ رکھیں، سپارہ اپنا رکھیں جو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. آپ کے شوہر آپ کے بچے کچھ نہ کچھ تو دیکھیں گے نا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی ایک دین کی سمجھ اور شوق اور محبت آئے گی. جب وہ آپ کے ہم نوا ہو جائیں گے، وہ آپ کے مددگار ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکت بڑی ہوگی، گھر میں خوشی بڑی ہوگی. مثلا
اگر صبح فجر کے وقت آپ اکیلے اٹھیں تو وہ زیادہ مشکل کام ہے بنسبت اس کے کہ سب اٹھیں، سب قرآن پڑھیں، سب اچھی بات کریں. لیکن اس کے لیے یاد رکھیں صرف تمنا کافی نہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں اپنی نیند قربان کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر ہم چاہیں کہ ہم سوئی رہیں مائیں سویرے اور بچے خود اٹھ کے یہ کچھ کر لیں تو وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کر سکتے. اگر آپ بچوں کو کہیں اٹھو نماز پڑھو اور خود آپ ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں، کیسے بچے نماز پڑھیں گے؟ اگر آپ خود جھوٹ بولیں اور کہیں بچوں کو کہہ دیں ٹیلی فون پہ میں گھر نہیں ہوں، ان کو کہیں نہیں تم سچ بولا کرو، کیسے بولیں گے؟ نہیں بول سکتے نا. تو اس لیے جو چیز آپ خود کریں وہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں. اچھا، جب دوسروں کو آپ بتانے لگیں گے تو گھر والوں سے شروع کریں گے، رشتہ داروں سے، محلے والوں سے، آگے چلتے چلتے پھر جہاں تک آپ پہنچ سکیں، جہاں تک آپ بتا سکیں آپ اس بات کو بتاتے چلے جائیں. یہ جو آپ کی بتائی ہوئی بات ہے نا، یہی آپ کے لیے نور بنے گا اور نور میں اضافے کا سبب. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، کچھ لوگوں کو نور مدینہ سے عدن تک جا رہا ہوگا، یعنی انہوں نے دین کی اتنی خدمت کی ہوگی کہ صرف اپنے شہر تک نہیں بلکہ اوروں تک جاتے جاتے دور تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی ہوگی. قیامت کے دن اتنی ہی روشنی ان کو نصیب ہوگی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان خود نہیں پہنچ سکتا، اپنا مال لگا سکتا ہے، بعض اوقات خود نہیں پہنچ سکتا، لکھ کے بات بھیج سکتا ہے. جو رشتہ دار آپ کے دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، ان کو اس چیز کی طرف بلائیں. میں آج کل قرآن کا ترجمہ سیکھ رہی ہوں، آپ لوگ بھی دیکھیں آپ کے گلی محلے میں کوئی سکھاتا ہوگا، کوئی پڑھاتا ہوگا، کوئی کہیں کوئی دین کا کام ہوتا ہوگا، تم دیکھو ڈھونڈو، وہاں چلے جاؤ. پھر آپ اپنے تجربے بتایا کریں ان کو کہ دیکھو میں تو بھائی جب سے قرآن سیکھنے لگی ہوں نا، میری تو بہت سی پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں. اپنے رشتہ دار ایک دوسرے کو اپنے دکھ تکلیفیں بتاتے ہیں، کوئی آپ کو دکھ تکلیف بتائے تو آپ اس کو جواب میں بتائیں کہ دیکھو جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا، اس کی مشکلات اللہ تعالیٰ خود آسان کر دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہو جاتا ہے. جو دنیا میں کسی انسان کی مشکل دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس کی دور فرما دیں گے. لہذا ہم جب دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کی بھلائی، دوسروں کی آخرت کی فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نجات کے سامان پیدا کریں گے. اور جب دوسروں کو ہم اچھی بات بتانے کے لیے نکلیں گے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہے گا. یہ وہ اعمال ہیں جن کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال کی کتاب تو بند ہو جاتی، اس کے اپنے عمل منقطع. اب کوئی اور روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، آپ ختم. لیکن کچھ آپ کے عمل ایسے ہیں، کچھ آپ کے لگائے ہوئے پودے ایسے ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی پھل دے رہے ہیں، چھاؤں دے رہے ہیں، لوگوں کا دل خوش کر رہے ہیں. پودا لگا ہوا اگر کچھ بھی نہ دینا تو بھی آپ اس کو دیکھیں تو سبز پودے کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. اس لیے مرنے کے بعد ایسے پودے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 چیزیں مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہیں. ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی. اگر کوئی انسان اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تو مرنے کے بعد اولاد کو ماں باپ کی فکر ہو جاتی ہے. یا اللہ ہمارے ماں باپ چلیں گے، تو ان پر رحم فرما، تو ان کی بخشش فرما، تو انہیں جنت میں جگہ دے. عام طور پر جو ماں باپ بچوں کی صرف دنیا بناتے ہیں، جب ان کو ڈھیر دنیا مل جاتی ہے تو وہ اس دنیا کو انجوائے کرنے میں لگے رہتے ہیں، اس دنیا کے فائدوں میں لگے رہتے ہیں اور ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. لیکن جو ماں باپ بچوں کو دین دے کے جاتے ہیں وہ بچے ماں باپ کو کبھی نہیں بھولتے. میں نے اپنے ایک مخصوص جگہ پر لگائی ہوئی ہے دعا بخشش کی. میں روزانہ جب اس جگہ پر کھڑی ہوتی ہوں تو دعا میرے سامنے ہوتی ہے. لفٹ جس پہ ہم بیٹھ کے اوپر جاتے ہیں تو وہ تو لازمی اس پہ چڑھنا ہوتا ہے، اس پہ لگائی ہوئی ہے. اب میں جب کھڑی ہوتی ہوں تو میں اپنے والد کے لیے اس میں نیت کر کے دعا کرتی ہوں. روز درس دینے جب جاتی ہوں تو دعا میرے سامنے ہوتی ہے. کیسے بھول سکتی ہوں ان کو جنہوں نے مجھے یہ علم دیا، جنہوں نے مجھے سکھایا، جنہوں نے میرے دل میں اللہ کی محبت ڈالی، ایمان پیدا کیا. اب جس کا مجھ پر احسان ہے میں اس کو بھول نہیں سکتی. لیکن یہی اگر میرے والد مجھے دنیا کا بہت مال دے کے جاتے تو میں آج اس مال کے عیش و عشرت میں مبتلا ہوتی اور مجھے یہ فکر نہ ہوتی کہ ان کی آخرت میں کیا ہو رہا ہے. کوئی دن نہیں جاتا کہ ان کا خیال نہ آئے یا ان کے لیے دل سے دعائیں نہ نکلیں، بلکہ میں نہیں میری شاگردیں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں.
کہ جنہوں نے آپ کو سکھایا ان کا ہم سب پہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو پڑھایا، آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں. تب آپ دیکھیں نا کہ یہ نور پھیلا نا. ایک شخص نے محنت کی، ہمیں سکھایا، ہم آگے سکھا رہے ہیں، وہ آگے سکھا رہے ہیں، وہ جس تک جا رہا ہے وہ نور پھیل رہا ہے، وہ صدقہ جاریہ بن رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی دنیا کے بہت انوکھے انسان تھے، وہ بھی ایک عام انسان تھے، لیکن فرق کیا تھا؟ انہوں نے اپنی دنیا کے ساتھ اپنی پوری کوشش کی کہ بچوں کو سکھائیں، اپنی طرف سے پوری محنت کی. اسی طرح اگر ہم میں سے ہر ایک تھوڑا تھوڑا، ہمیں اسکول جانے سے پہلے، کالج جانے سے پہلے صبح تھوڑا سا پڑھاتے تھے، وہ بہت لمبے چوڑے کوئی درس نہیں ہوتے تھے، تھوڑا تھوڑا ترجمہ، ہلکی ہلکی تفسیر روزانہ صبح. اسی طرح اگر ہم اپنے بچوں کو صبح تھوڑی سی بات، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی سی چیز ہی اگر ہم دے کے ان کو آگے بھیجتے ہیں تو آپ دیکھیں گے معلوم نہیں کل وہ ایک بچہ آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد کتنا فائدہ مند ہو، کتنی دعائیں آپ کو ملیں اس کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے وہ مرنے کے بعد نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے. ایک حدیث میں آتا مسند احمد کی کہ انسان کو برزخ میں ایک درجے سے اوپر لے جایا جاتا ہے، یعنی اعلیٰ درجے پہ لے جایا جاتا ہے. تو وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ عزت کا، توقیر کا، اکرام کا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے یہ تمہاری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تمہارے فوت ہونے کے بعد تمہارے بچوں نے جو دعائیں کی اس کی وجہ سے تمہارے درجے بلند ہوئے یہاں پر. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بات کی فکر کریں کہ اپنے بچوں کی صرف دنیا نہ بنائیں، ان کا دین اور ان کی آخرت بنائیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم ان کا بھلا کرو، وہ تمہارے لیے باغ لگائیں گے. دوسری چیز جو فائدہ دیتی ہے او علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. یعنی صرف اپنے بچوں کو نہیں، اوروں کے بچوں کی فکر بھی کرو، پوری قوم کے، پوری دنیا کے بچوں کی فکر کرو. ٹھیک ہے جہاں جہاں تک انسان پہنچ سکے، لیکن نیت رکھنے میں کیا حرج ہے کہ اللہ ہم تیرا دین، تیرا یہ پیغام دنیا کے ہر کونے تک لے کے جائیں گے. جا سکیں گے نا وہ تو پھر اللہ کی مرضی نا، لیکن نیت کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ ہمیں کیا بتایا گیا، نیت کا بھی ثواب ملتا ہے. ایک شخص جب اچھے کام کی نیت کرتا ہے اور وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پاتا تو جو اس نے نیت کی اس کا بھی اس کو ثواب مل جاتا ہے، چاہے وہ کام نہ بھی ہو. تو اس لیے اچھے اچھے نیکی کے منصوبے سوچا کریں، اچھی اچھی باتیں سوچا کریں. ہم اس پیغام کو کیسے آگے پہنچائیں، کیسے پھیلائیں، کیا کریں، کیا لگائیں اس راستے میں. اور سب سے بہترین صدقہ جاریہ پھر علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جس سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں، جس سے لوگوں کا بھلا ہو. اور تیسری چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اپنا مال یا مال کا کچھ حصہ نیکی پھیلانے کے کام میں لگانا تاکہ اس سے لوگوں تک خیر اور بھلائی پہنچتی رہے. صدقۃ جاریہ، ایسے ہی لوگوں کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا. جس نے جتنی کوشش کی، جتنی محنت کی اور جتنی خلوص نیت کے ساتھ یہ سارے کام کیے اتنا ہی اس کو اجر اور صلہ ملے گا.